اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین علیہ السلام۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادائے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا خان اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن 21 رمضان شہادت امیر کائنات مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جناب حضرت علی علیہ السلام کی آج جو شہادت کے سلسلے سے آج کے دن کے حوالے سے ہم لوگ جو آئے ہیں، جو بات کریں گے، جو چیزیں ہم یہاں پہ جانیں گے، آخر کار ہم دیکھیں گے کہ کون علی علیہ السلام کون ہے وہ ہستی جس کا نزول کعبے میں ہے۔ کسی نبی پیغمبر کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ کعبے میں آئے اور پھر دروازے سے بھی نہ آئے، اس دیوار سے آئے جو خدا خود جس کے اندر دراڑ ڈال کے جناب بنت اسد کو کہہ رہا ہے کہ ادھر سے آؤ، اور پھر مسجد سے جائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا کعبے کے اندر نزول ہونا، اور جب مولا جا رہے ہیں تو صرف قبلہ کی طرف مولا کا رخ ہے۔ مولا کی شہادت کا وقت یہ ہے۔ امام کو سجدے میں قتل کرنا، کیونکہ بدر و حنین میں علی ان سے مارا نہیں گیا، کیونکہ کسی کے اندر اتنا جگرا نہیں تھا، کسی نے اپنی ماں کا دودھ اس طرح پیا نہیں تھا کہ جو مولا علیہ السلام کے مقابلے میں آ سکتا۔ ہسٹری آف اسلامک اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اسلام کی ہسٹری اٹھائیں، آپ تاریخ اٹھائیں، پڑھیں، مولویوں سے پوچھیں، ملاؤں سے پوچھیں، مولاناؤں سے پوچھیں، علماء کرام سے پوچھیں، ذات علی وہ ذات ہے کہ جو آج تک کسی بھی مقام پر ہار نہیں مانی مولا نے۔ مولا ہمیشہ جس جنگ میں پہنچے ہیں فتح کر کے نکلے ہیں۔ مولا جس جنگ میں گئے ہیں نبی کے ساتھ برابر قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہے ہیں۔ مولا ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بن کر کھڑے رہے ہیں۔ ذات علی کے علاوہ یہ تمغہ، یہ جرت، یہ شجاعت کسی کو جاتی ہی نہیں ہے کہ کوئی مولا کائنات کا کمپیریزن اگر ہم دیکھیں، اس کائنات میں جناب امیر علیہ السلام کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم دیکھیں، اگر ہم سوچیں کہ ہم جناب امیر پہ بات کر سکتے ہیں، حضرت علی ابو طالب علیہ السلام کی گھر کا وہ نور ہے، ابو طالب علیہ السلام کا گھر کا وہ چاند ہے کہ جو رسالت پر ایسا چمکا ہے کہ جس کو کبھی بھی کہتے ہیں ہر چاند میں داغ ہے، لیکن جناب امیر کی ذات وہ ہے کہ بے داغ ہے۔ جناب امیر کی پوری ذات کی ہسٹری میں جتنے بھی جناب امیر اہل بیت کے علاوہ جتنے بھی لوگ اسلام میں آئے، کچھ بھی ان کی ذات کے ساتھ گناہ جڑے ہوئے ہیں، ان کی ذاتوں کے ساتھ اسلام دیر سے قبول ہیں، لیکن سب سے بڑا جو میں کہتی ہوں جناب امیر کی ذات کو ایک کریڈٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ زندگی اہل بیت کی تو تمام معصومین علیہ السلام کی تو تمام زندگی پاک و پاکیزہ ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں آج اپنے پہلے امام کی، ہم بات کریں اپنے وقت کے، اگر ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار میں ہیں، ہم سب پوری امت مسلمہ امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے وقت کے امام کی اگر بات کریں تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر شروعات خدا نے امامت پہلے امام مولا علیہ السلام سے ختم کی، اور آج بھی قیامت اسی بات پر رکی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی علی کے بیٹے نے آنا ہے، ابھی علی کے بیٹے کا ظہور ہونا ہے، تو پھر یہ زندگیاں آگے چلیں گی، پھر قیامت آئے گی، پھر حساب و کتاب دیکھیں گے۔ لیکن سب سے بڑی اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے جس کے بغیر خدا قیامت بھی نہیں بھیجتا، جس کے انتظار میں خدا نے قیامت کو بھی روک رکھی ہے۔ وہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہارا ہادی آئے گا، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ خدا کی ذات ہمارے ساتھ مکمل انتظار میں بیٹھی، اور ہم سب کو اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگ، تمام امت مسلمہ، ہم پر فرض ہے کہ ہم امام کے ظہور کا انتظار کریں۔ اگر ہم بات کریں مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں، میں کسی کی بات نہیں، اگر میں اپنی ذات کی بات کروں، اگر میں یہ سوچوں کہ جی اگر میرے ذہن میں بھی معاذ اللہ ایسی بات نہ آئے کہ مولا علیہ السلام نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، معاذ اللہ، مولا علی کی ذات سے ہم یہ قطعاً ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ جو بچہ بظاہری بچہ، میں علامہ میران عباس مظہری والی بات کروں گی کہ بظاہری، کیونکہ ہم انہیں بچہ نہیں کہہ سکتے ہیں نا، وہ امام ہیں، وہ وارث قرآن ہیں، ہم ان کو کیسے بچہ کہہ سکتے ہیں؟ جو ہستی
گود میں نبی کے آ کے نبی کی زبان چوس کے اگر آنکھیں کھولے تو ہم اس کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ جی 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ میں کسی کی بات، پھر میں وہی بات آگی، میں کسی کی بات نہیں کرتی، میں اپنی ذات کی بات کرتی ہوں، میں اپنی ذات کی خود دیندار ہوں، میں اپنی زبان کی خود، میں جو یہاں بات کر رہی ہوں الحمدللہ اتھینٹک طریقے سے بات کروں گی۔ ہمارے لیے یہ بات تسلیم کرنا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ جو بچہ گود میں آتے ہی توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید سنا دے، تب سنا دے بھی جب قرآن اترا نہیں ہے، تو پھر اس کی ذات سے یہ کہنا کہ وہ 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کبھی نہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ کون علی، ید اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، سیف اللہ، امیر المومنین، شیر خدا، اور امام کے ساتھ کتنے نام ہم جوڑیں گے، وارث رسول، نفس رسول، شوہر بطول، وارث انبیاء، اور جبرائیل علیہ السلام کے ٹیچر علی۔ ہم کس کس بارے میں بات کریں گے، ابو تراب علی، مٹی کا باپ علی۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ القابات مولا علیہ السلام کو ایسے دیے گئے ہیں کہ انسان ایک دفعہ سوچنے پہ بیٹھ جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کہ سفینہ نجات علی، امیر المومنین علی، شیر خدا علی، اسد اللہ علی، جس کو نبی قدم قدم پہ بلا رہے ہیں وہ علی، مشکل کشا علی، مظہر العجائب علی۔ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے ہم جیسے عام لوگوں کی اوقات نہیں ہے، ہم جیسے عام لوگوں کی وہ زبان نہیں ہے کہ ہم ذات علی بیان کر سکیں۔ ذات علی بیان کرنے کے لیے کم از کم خدا نہیں، رسول نہیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں، اہل بیت کا گھرانہ وہ ہستیاں ہیں کہ جناب علی علیہ السلام کی شان صرف یہی بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ شان اتنی شان ہے، یہ فضائل اتنے فضائل ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی میں یہاں بیٹھے پوری کر دوں گی، یا ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں ہم ان سے بھی آج بات کر لیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی، یا ہم اس ٹرانسمیشن کو 3 کروڑ گھنٹے کی ٹرانسمیشن پہ بھی لے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ علی کے فضائل اتنے فضائل ہیں کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کم ہے، یہ کائنات زمین و آسمان کم ہے، لیکن فضائل علی کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ شان ہی اتنی ہے مولا علی علیہ السلام کی، امیر کائنات کی شان اتنی ہے کہ جو کائنات کا امیر ہے۔ اور اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ جو کائنات کا امیر ہے، اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ وہ سجدے میں اگر سر پہ اپنے ضرب کھا گیا، تو یہ نہیں تھا کہ مولا جانتے نہیں تھے کہ ابن ملجم وہاں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم لعنت کرتے ہیں ابن ملجم پر، قطامہ پر، جس نے امام کے قتل کا ایک پلان تیار کیا اور ابن ملجم نے اس کو سر انجام دیا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولا کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں موجود ہے تو نہیں، مولا نے اسے ٹھوکر سے اٹھا کر کہا تھا کہ تو جس کام کے لیے آیا ہے آج تو وہ کام کر، اور میں جس کام کے لیے آیا ہوں علی آج وہ کام کرے گا۔ فستو بالرب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ مولا علی اپنی ذات کے بارے میں کہہ کے جا رہے ہیں کہ علی کامیاب ہے۔ کوئی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں ذات علی کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک صدا تھی حل من ناصر والسنہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دی، ایک وہ ذات تھی جو کہہ رہی ہے ابھی سجدے میں پہلے امام کی پہلی شہادت، فستو بالرب الکعبہ، بے شک رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت بیسیکلی کربلا کا آغاز تھا۔ امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ شدت عدل تھی، کیونکہ امام جیسا عادل، امام جیسا غنی، امام جیسا اکبر، امام جیسا سچا، امام جیسا صدیق اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کمپیریزن ہے، نہ آنے والی تمام زندگیوں میں وہ کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں۔ اسی کو ہم لے کر آگے چلیں گے اور اگر ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر ہم بات کرتے ہیں ابن ملجم اور قطامہ کی، امام کے قتل کی قیمت اگر ہم یہ دیکھیں، اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، اگر ہم یہ سوچیں وہ کافر تھے یا کچھ تھے، وہ مشرک تھے، نتھنگ لائک دیٹ، وہ مسلمان تھے۔ اور ابن ملجم بے شک اللہ نے قرآن میں لعنت بھی پھر انہی لوگوں کے لیے اتاری، لعنت بڑی پیاری چیز ہے۔ میں کبھی کبھار سوچتی ہوں اگر اللہ یہ لعنت نہ اتارتا تو ہم اہل بیت کے دشمنوں پر کیا کرتے ہیں، ہم ان کو، ہم تو جس طرح کے لوگ ہیں شاید ہم تو مار دیتے ہیں اگر ہمیں یہ نظر آ جاتے تو اللہ نے لعنت ایسی اتاری ہے کہ آٹومیٹکلی پہنچ جاتی ہے، جس کے دل میں بھی آ جائے اس کو بھی لگ گئی، جس کے ذہن میں بھی آ جائے اس کو بھی لگ گئی۔ یہ لعنت نہیں دیکھتی ہے کہ بھائی میں کسی کی طرف جاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کرتی چلوں کہ ابن ملجم آخر کون تھا، اس کے بعد ہم اپنے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ ابن ملجم نے 1000 دینار میں تلوار خریدی، 1000 دینار کا اس نے زہر خریدا، اور اس نے تلوار کو زہر کے اندر اس قدر ڈپ رکھا، کئی دن اس نے تلوار کو زہر کے اندر ڈپ رکھا کہ میں علی پہ ضربت لگاؤں گا اور علی کسی صورت بچ نہ سکے۔ بے شک موت اہل بیت کے تابع ہے، موت کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے مقابل آ کے کھڑی ہو جائے، ان کے حکم کے مطابق موت چلتی ہے۔ یہ تلوار اس نے مولا پہ ضربت لگائی اور اس کے بعد یہ بھاگ گیا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر علی سجدے سے پلٹے،
اگر علی نے آہ و بکا کی تو اندر عباس علیہ السلام موجود ہے، امام حسن علیہ السلام موجود ہے، امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، تو میرا بچنا ناممکن نہیں ہے۔ اتنا تو یہ بہادر تھا، اتنا تو اس کے اندر ملاؤن کے اندر ایک ظرف تھا کہ یہ امام ایک زخمی شخص اگر کوئی سجدے میں موجود ہے، اس کے مقابل نہیں کھڑا ہو پا رہا، اس کے بیک پہ نہیں کھڑا ہو پا رہا، تو امام کو ضربت لگانا، یا اگر کوئی یہ سوچے کہ امام کے حوالے سے اگر ہم یہ سوچیں امام جانتے نہیں تھے یا کربلا ہوگی، یہ کوئی جانتا نہیں تھا، وہ سب جانتے تھے، انہیں ہر چیز کا علم تھا، بس کیا تھا، ذات خدا منوانی تھی۔ اگر امام علی علیہ السلام ٹھوکر سے، اور کیسی بات ہے نا، پھر میں وہی بات کروں گی کہ ضرب کھا کر بھی جو سجدے میں پلائے قاتل کو پانی، زیب دیتا ہے اسی کو ساقی کوثر ہونا۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ مولا علی سے پھر پانی بھی پوچھا ہے، شربت بھی پوچھا ہے۔ یہ ظرف، یہ مقام شان علی کس قدر بلند ہے، کس قدر اونچی ہے، ہماری زبانوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں، لیکن جتنی تھوڑی بہت ہو سکے گی ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ہم اپنے جتنے بھی مہمان ہیں ان سے جانیں گے۔ لیکن میں آپ کو سب سے پہلے تعارف کرواؤں گی، ہمارے ساتھ جو بہت ہی معزز لوگ موجود ہیں، بہت ہی معزز شخصیت ہیں، مولانا خرم شہزاد فاروقی صاحب، السلام علیکم جی۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں، عثمان منیر صابری صاحب، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ شعیب علی قادری صاحب موجود ہیں، اور میں ان سب کی طرف جاؤں، یا میں ڈاکٹر عمیر سے اگر ہم کہیں کہ ڈاکٹر عمیر اگر آپ ابن ملجم یا اگر ہم کسی پہ بات کریں، ہم میرا خیال ہے ایک منقبت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں، پھر مولانا صاحب سے کچھ سوال ہیں، پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گی عثمان آپ سے کہ کوئی منقبت پیش کیجیے گا مولا کی بارگاہ میں۔ سونا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی، سونا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی، جو اپنے تے منگتے انو کلندر بڑا جان دے، وہ بڑا لجپال علی، وہ بڑا لجپال علی، وہ بڑا لجپال علی، سونا میرا پیر راضی ہے، جدے تے بی بی زہرا راضی ہے، سونا میرا پیر راضی ہے، جدے تے بی بی زہرا راضی ہے، جو کھیوے لجپال علی، وہ بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبا جان دے، وہ بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبا جان دے، جیندے کولو تو سڑنے، جیندے کولو تو سڑنے، او عرشہ دے لجپال علی، وہ بڑا لجپال علی۔ ماشاءاللہ خوبصورت، جدے کولو تو سڑنا ہے او عرشاں دے راز جان دے۔ بے شک امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو مجھ سے پوچھا کرو۔ سلونی سلونی کا دعویٰ میرے مولا نے کیا ہے، اور ہر جگہ کیا ہے، ممبر پر بیٹھ کر کیا ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کر کیا ہے، اور یہ دعویٰ ذات علی کے علاوہ بے شک
کسی کو سجتا بھی نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر عمیر اگر ہم ابن ملجم ملعون پر بات کریں یا اگر ہم امام کی تھوڑی سی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا ویسے آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ایسی ہستی پہ بات میں نے پہلے کہا یا خدا یا نبی یا جناب ابو طالب ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی اور میں وہ ہیں جو ہارون اور موسیٰ ہیں۔ بے شک، یعنی کہ ہم لوگوں کی زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، ہم لوگوں کی ذات ہی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کر بے شک، بے سکیں۔ شک۔ اور جہاں تک بات کی ہے ان کی شہادت کی، تو اس کے مقابلے میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا، کوئی ہے ہی نہیں تھا کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ آج تک نہیں ہے۔ اور کیا بھی کس طرح، پیچھے سے وار کیا اور تب کیا، ان کو پتہ تھا کہ سجدے سے اٹھے گا نہیں، یہ نماز توڑے گا نہیں۔ بے شک۔ اور جس طرح انہیں خنجر کو زہر میں ڈال کے اس وار کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ قصہ ختم ہی کرنا ہے۔ اور آپ امیجن کریں کہ 2 دن وہ کس کرب میں اور کس تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کو ہلکا سا کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو آپ چیخیں مارتے ہو نکل جاتا ہے۔ وہ بندہ، مطلب بندہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ شخصیت ایسی تھی بے شک، پاک جس ہستی نے ہے وہ۔ اپنے قاتل کے بارے میں کہا کہ اس کو پانی پلایا جائے، بے شک، اور اپنے بچوں کو یہ کہا یہ کبھی نہیں کہنا کہ علی شہید ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ علی کامیاب ہے، بے شک، ہو گیا نہیں بلکہ کامیاب ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہماری ہم سوچیں بھی نا تو اپنے اوپر ایک لرزہ پھر کیفیت طاری ہو جاتی بالکل ہے، ایسی ہے، صحیح کیسی بات ہے۔ کہ تکلیف ہے وہ کہ ہم نہیں امیجن کر سکتے۔ کبھی اس غور وقت تو کیجیے گا اگر آپ خدا کی ذات پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یا ذات علی پہ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک جسم کے اندر وہ سنسیشن ہے جیسے فیل ہونے لگ وہ تو جاتی ہے، باتیں بڑی بات مشکل کی ہو ہے۔ آپ جاتی صرف ہے۔ یہ امیجن کریں کہ 2 دن جو انہوں نے اس تکلیف میں کاٹے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ خیر اس پہ اوپر ہم بات کرتے ہیں، اپنے علامہ صاحب کی طرف جاتے بالکل ہیں مولانا تو صاحب، علامہ اگر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ مولا علیہ السلام کی اگر ہم شہادت کے حوالے سے، اس سے پہلے ہم مولا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اگر ہم بات کریں، مولا علیہ السلام کی جنگوں کے بارے میں بات کریں، خیبر کے بارے میں بات کریں، تو وہی بات ہے کہ ہم کتنی باتیں کریں، باتیں بہت زیادہ ہیں، کیا کیا پوچھیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کیا جانیں۔ اگر ہم شان علی سب سے پہلے قرآن میں سے اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ اگر ہم ولایت علی کی بات کریں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، اللہ اور اس کا رسول تمہارے ولی ہیں اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور تفسیر سے اور ہر جگہ سے احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ جناب امیر علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں دی ہے۔ تو بے شک ذات علی تو پہلے ہم قرآن سے یہیں سے ثابت کر سکتے ہیں، ولایت علی تو سب کے سامنے ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے چاہوں کہ اللہ نے کون سی آیتیں، کون سی وہ چیزیں جو جناب امیر کی شان میں بیان کی، بے شک پورا قرآن اہل بیت کے لیے ہے، لیکن اگر ہم اسپیسیفک ہمارے ناظرین کو بتانے کے لیے کریں تو ہم کون سی آیت کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہے جو امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خیبر شکن ہے، داماد رسول ہیں، اور زہرا بطول سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا آپ کے شوہر نامدار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے والد گرامی ہیں۔ تو آپ کو اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمہ جہت شخصیت بنا کے اس کائنات ہستبوت کے اندر انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ اور نعمت عظیم بنا کے بھیجا ہے۔ آپ اعلان نبوت سے 10 سال قبل اس عالم ہستبوت کے اندر آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ کے اندر ہوتی ہے۔ اس پر کچھ لوگ معترض ہیں، حالانکہ اگر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو تمام شکوک و شبہات اور جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ وہ آیت کریمہ آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جب خلاق عالم اور بیت اللہ کا مالک یعنی گھر والا ہی، جب خالق کائنات ہی کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میں نے اہل بیت، علی اس کے اندر شامل ہے نا، اور صف اول کے اندر شامل ہے اہل بیت کے اندر،
تو فرمایا کہ ہم نے آپ سے ہر قسم کی جو ہے وہ ناپاکی کو اور نجاست ان کو کو ایسے دور پاک کر دیا رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا اور حق آپ ہے۔ کو ایسا پاک کر دیا ہے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے، اور پھر آپ آنکھیں نہیں کھولتے، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں، پیدا ہو رہے ہیں تو ولادت میں، اور اس کائنات میں آ کے جب آنکھیں کھولی اور جس چہرے کو سب سے پہلے دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، وہ چہرہ امام المرسلین ہے۔ درمیان میں آتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ 10 سال کی ایج میں جو تھا انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس میں یہ نہیں ہوتا جب آپ نے دیکھا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ٹائم ہے تو آپ ان کے مبارک نبی پاک صلی اللہ آپ علیہ وسلم کی ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ابھی آتا ہوں ترتیب بار۔ آپ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی بہت بڑی سعادتیں ہیں اور امت کے لیے بھی بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن بہرحال جو مورخین اور جو سیرت نگاروں اور تاریخ نگاروں نے یہ لکھا وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز ادا فرما رہے تھے، تو آپ نے اس کے متعلق جب پوچھا، کم و بیش آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، تو آپ نے اس کے متعلق جب پوچھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے متعلق، توحید اور رسالت اور نبوت کے متعلق جب بتایا تو آپ نے کتابوں اور سیرت کے اندر یہی لکھا کہ آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ درمیانی راہ یوں نکال لیں، ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ آپ کے ایمان لانے کو شروع ہی سے کہتا ہے اور کچھ 10 سال کا کہتا ہے، تو درمیانی بات یہ نکال لیں کہ آپ نے جو اللہ کی منشا تھی اظہار جو ہے وہ اس عمر کے اندر ہوا، درمیانی راہ یہ نکل جاتی ہے۔ لیکن بہرکیف سیرت اور تاریخی کتابوں کے اندر یہ کم و بیش آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ آپ نے اسلام لائے، اور آپ اس وقت تیسرے انسان تھے جو اسلام لائے۔ پہلے حضرت سیدہ مخدومہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں، اور دوسرے مردوں بالغ مردوں کے اندر سالار کاروان عشق و مستی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور نوجوانوں میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خیبر شکن داماد رسول حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ کون علی؟ جن کے بارے میں خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ میں علی سے ہوں یعنی مطلب یہ کہ میرے نبوت اور رسالت کے اور جو کمالات ہیں اس کے ظہور کا جو منبع اور مصدر ہے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ کون علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑی کوششیں کر رہے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس ہستی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ خیبر بھی فتح ہوگا، اور وہ ہستی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ہمیں بھی خواہش ہو کہ ہمیں یہ سپہ سالاری اور ہمیں یہ عہدہ ملے، لیکن اس دن ہر بندے کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں یہ عہدہ مل جائے، سپہ سالاری مل جائے، جھنڈا ہمیں مل جائے، کیونکہ حضور نے یہ بشارت دی تھی، یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نورانی اور مقدس جماعت آپ جمع ہیں، لیکن نگاہ نبوت ڈھونڈ رہی ہے حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا کہ علی کہاں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ علی کو آشوب چشم ہے، یعنی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انہیں بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ وہ لعاب جب حضرت قتادہ کے نکلے ہوئے ڈھیلے پہ لگتا ہے تو ڈھیلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ لعاب کہ جب حضرت معاذ اور معوذ کے ٹوٹے ہوئے بازو اور ان کے ہاتھ پہ لگتا ہے تو وہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ وہ لعاب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھارے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو میٹھا ہو جاتا ہے، شیرہ جاں بن جاتا ہے۔ وہ لعاب کہ جب آپ تھوڑے سے آٹے میں ڈال دیتے ہیں تو ہزاروں اور سینکڑوں کا لشکر جو اسے کھا جاتا ہے۔ تو لعاب دہن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے کبھی دکھتی ہی نہیں تھی، اور پھر دعائیں دی اور آپ کو جھنڈا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خیبر کے میدان میں اترتے ہیں تو فلک کے چشم نے
یہ نظارہ دیکھا کہ وہ چگاٹ اور وہ دروازہ جسے کم و بیش 40 آدمی بھی مل کے اٹھا نہیں سکتے تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی اسے اٹھا دیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اعلان نبوت فرمایا تو کچھ عرصہ جو ہے وہ خفیہ تھا تبلیغ کا، پھر اللہ پاک نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اسے اعلانیہ جو ہے وہ اپنی تبلیغ کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور خاندان والوں کو جمع کر کے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آپ نے تبلیغ فرمائی۔ تو آپ نے اس وقت سب کو کھانا کھلایا، شہد کھلایا۔ یہ بھی حضور کا معجزہ تھا کہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے تمام نے شکم سیر ہو کے وہ شہد کھایا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ دیکھنے والے جب کھانا سب کھا چکے وہ یہ جج کرنے میں اور یہ نتیجہ نکالنے میں انہیں مشکل ہو رہی تھی کہ یہ شہد جو ہے یہ کھانا یہ کھانے سے پہلے زیادہ تھا یا کھانے کے بعد زیادہ ہے۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ تو حضور نے کھانا کھلایا اور بعد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے پوچھا کہ دعوت توحید اور رسالت کے کام کے اندر کون میرا ساتھ دے گا؟ تو سب خاموش رہے۔ اس وقت ایک ہی ہستی تھی جو کھڑی ہوئی جس کا نام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبلیغ کے اس کام کے اندر میں آپ کا ساتھ دوں گا، قدم قدم کے اوپر میں آپ کی مدد و نصرت کروں گا، اگرچہ میری ٹانگیں بڑی کمزور ہیں۔ بڑا پرلطف یہ جملے ہیں، اگرچہ میری ٹانگیں بڑی کمزور ہیں، اور اس وقت آپ بچپنے کا عالم تھا نا، طاقت تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بھرپور دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تمام لوگوں میں اٹھ کے جو ہے آپ قریش مکہ موجود ہیں، کفاران مکہ کے بڑے بڑے روسا موجود ہیں، تو آپ کی ہمت اور بہادری دیکھیں کہ سب میں اٹھ کے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قدم قدم کے اوپر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس دعوت تبلیغ کے اندر وہ آپ ان کو یہاں کہتے ہیں نا کہ بھائی بن گئے۔ میں ڈاکٹر میر آپ کو یہیں پہ بتانے لگی، مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ قدم قدم پر جناب امیر علیہ السلام کی وہ ذات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تب بھی رہی ہے جب سب چھوڑ گئے ہیں، تب بھی یہ ذات اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے کہ ہر جگہ اپنی رسالت کو بچانے کے لیے آگے آگے رہا ہے اور ہمیشہ رہا ہے۔ اور آج تک اگر ہم اپنے تمام معصومین تمام اماموں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو کوئی ایسے امام نہیں گزرے جن پر وقت کے حکمرانوں نے، ملاؤن حکمرانوں نے جن کے پاس وقتی حکومتی ظلم نہ ڈھایا ہو، لیکن معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ ہمیشہ صرف رسالت کو اور خدا کے دین کو بچایا ہے۔ اہل بیت کا اگر کنٹریبیوشن دیکھا جائے، کہتے ہیں نا کہ اس دین کے اوپر خرچہ ہوا ہی کس کا ہے سوائے ختیجۃ الکبریٰ کے مال کے اور ابو طالب علیہ السلام کے بیٹوں کے لہو کے علاوہ اس دین پر تو اور کسی کا خرچہ ہوا ہی نہیں ہے، سارا کچھ اہل بیت کا کنٹریبیوشن ہے اس دین کے اوپر۔ تو اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے۔ میں غدیر کے مقام کے اوپر کچھ بات کرنے لگی، جہاں آپ نے بتایا کہ علم جب دیا تو اسی طرح جب غدیر کے مقام پہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا تھا، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں شعیب سے چاہوں گی کہ کوئی کلام پیش کرے مولا کی بارگاہ میں۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، کبھی دیوار ہلتی ہے در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یا علی آپ مانا جائے، یا علی آپ کو مانا جائے، اور جہنم میں زمانہ جائے، یا علی آپ کو مانا جائے، اور اس گھرانے کا یہ آئین رہا
جائے گھرانہ جائے دین بچ جائے گھرانہ جائے اور یہ وہی در ہے جہاں سے راغب یہ وہی در ہے جہاں سے راغب لے کے بیٹوں کا خزانہ جائے لے کے بیٹوں کا خزانہ جائے اور ہر طرف گونجے ہر طرف گونجے جس طرف بہلول دیوانہ جائے جس طرف بہلول دیوانہ جائے اور جہنم میں زمانہ جائے یا علی آپ کو مانا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ وہی در ہے جس در سے راہب بیٹوں کا خزانہ لے کر جائے. بے شک اتنا کریم در اتنا رحیم در ہے کہ خدا بھی ان کے وسیلے کے بغیر دعا نہیں سنتا. اس کو وہ کہتے ہیں نا علی علی کی جسے صدا پسند نہیں نماز کو ایسا نمازی پسند نہیں. اور ہم ہیں عقل و شعور رکھنے والے, ہم جانتے ہیں پیغمبر کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں. تو بے شک یہ وہ در ہے کہ جس در کے بغیر نہ ہی ہماری جنت ہے, نہ ہماری نماز ہے, نہ ہمارے روزے ہیں, نہ ہماری عبادت قبول ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مجھے ایسی نماز روزوں عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں, میں پلٹا کر منہ پر مار دوں گا. اور اگر ہم بات کر رہے تھے جہاں پہ مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل یہ علم اس کو دوں گا کہ جو خیبر. بے شک یہ بات اگر ہم سمجھے کہ شاید نبی جانتے, وہ جانتے تھے کہ یہ کام بغیر ذات علی کے کوئی کر ہی نہیں سکتا, کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ جو کام سلیکٹ کر دیے گا نا. بے شک یہ چیزیں اللہ کی طرف سے سلیکٹ تھی نا. اب صرف کیا تھا, اب صرف دنیا کو دکھانا تھا, وہاں موجود لوگوں کو بتانا تھا کہ آخر علی کون ہے اور باقی سب کون ہے, علی کی شان کیا ہے اور کسی کی شان کیا ہے, یہ صرف وہاں بتانے کا. اب وہ کہتے ہیں نا ایک پوائنٹ آ جاتا ہے, اس کو وہ آپ نے صرف پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ وہ مقام تھے کہ جتنی جنگیں ہوئی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام کو بلایا, مولا نے آ کے شجاعت دکھائی, مولا نے خیبر اکھاڑا, مولا نے جنگیں جیتی, مولا قدم با قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ مولا ان کا سایہ بن کے کھڑے رہے. کہتے ہیں ایک جنگ تھی جہاں پہ صرف لوگوں نے تلوار گھومتی دیکھی اور گردنیں اڑتی دیکھی تھیں, تو فرمایا کہ یا رسول اللہ تو تلوار اٹھاتے نہیں ہے, جنگ اٹھاتے نہیں ہے, تو کیا تھا وہ وار ایک نبی پہ تھا جس پہ مولا نے صرف سنا تھا. جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ نبی مارے گئے, نبی شہید کر دیے گئے, مولا نے صرف یہ آواز سنی تھی اور اس پہ پتہ نہیں کتنے سر مولا نے اڑا دیے تھے صرف اس بات پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مولا علیہ السلام کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ کوئی کانٹا بھی چھپ جانا یہ امپوسیبل نہیں تھا. کیونکہ بیسیکلی جو واقعہ آپ کہہ رہی ہیں نا, وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے, ان کی جو چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا. نہیں یہ ڈفرینٹ روایت ہے, وہ آپ اس کو اس میں کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کی بات کروں گی جو ہم سنتے آئے ہیں یا جو جس چیز کو ہم جانتے ہیں, میں آپ کو اس کے بارے میں بات کروں گی. کہا یہی گیا تھا, لیکن میں نے پھر یہاں پہ وہی بات کی کہ صرف لوگوں نے کہا تھا, جھوٹی افواہیں ہیں جو بھی, لیکن نبی مولا علیہ السلام نے صرف ابھی اس کو سنا تھا نا. صرف میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک سننے کے اوپر علی کا ریئیکشن یہ تھا. تو اگر معاذ اللہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا تو مولا تو شاید کسی کو بھی نہ چھوڑتے. تو اگر میں بات کروں غدیر خم کی, جہاں پہ انہوں نے فرمایا, مولانا صاحب بتا رہے تھے
کہ کہا گیا کہ میں اگلے دن یہ علم دوں گا. تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجتی تھی جب ولایت کا اقرار کروانا تھا, من کنت مولا فہذا علی المولا, تو یہ بھی نبی پاک نے اپنے سے نہیں کہہ دیا تھا, یہ اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی کہ اے نبی آج وہ کام کر دو جس کا میں نے تم سے وعدہ لیا تھا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک رات پہلے سب کو جمع کیا, اکٹھا کیا. نبی پاک نے فرمایا کہ میں کل مقام غدیر پہ تم سب سے ہم کلام ہوں گا, اور میں تم لوگوں کو وہ دینے جا رہا ہوں جس کے لیے میں اپنی رسالت لے کر آیا ہوں. تو تب اس دن 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام کا بازو اونچا کر کے فرمایا تھا, من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی جس نے ذات رسول کو ماننا ہے وہ ذات علی کو مانے بغیر اگر یہ تصور بھی کر لے کہ میں ذات رسول کو مان جاؤں گا, میں ذات رسول سمجھ جاؤں گا, وہ شاید اپنی یہ خام خیالی ہی نکال دے, کیونکہ یہ ایک بالکل وہ کہتے ہیں نا ہماری شیطانی سوچ ہے, ہم اس کو یہ کہتے ہیں, میں شاید اپنے الفاظوں میں اس کو یہی کہوں گی. تو ذات رسول کو سمجھیں. اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے کا مقصد بھی کیا تھا کہ آج دیکھ لو, یعنی جیسے عمران عباس مظاہر سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا مولا نبی پاک نے بتایا کہ یہ حسین ہے, آج اس کو دیکھ لو یہ حسین ہے, تو بتانے کا مقصد وہی بات ہے کہ جانتے سب تھے کہ یہ علی ہے, یہ حسین ہے, یہ اہل بیت ہے. مباہلہ جب ہو گیا تھا تو سب کو پتا تھا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے, لیکن بار بار سب کو اکٹھا کر کے بار بار سب کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کل کو تم لوگ یہ مت کہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یا ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا. اس لیے نبی نے ہر مقام پہ بازو اٹھا کے زانوؤں پر بٹھا کے سجدے میں جا کے کندھوں پہ اماموں کو بٹھا کے یہ بتایا کہ اہل بیت کون ہے, یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں. ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے گئے ہیں. اور اگر میں غدیر کے اوپر مولانا صاحب سے تھوڑی اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی مزید روشنی ڈالیں کہ آخر غدیر کیا تھی, غدیر واقعہ کیوں ہوئی, اللہ نے ایسی ضرورت کیا محسوس کر لی کہ کہہ دیا کہ آج غدیر کا اعلان کر دو, ولایت علی اس دنیا کو بتا دو. جی اس سے قبل کہ میں غدیر خم کو بیان کروں, وہ بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی, اس کو مکمل کر دیتے ہیں. سخاوت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک سائل کو دیکھا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کسی نے کچھ دیا؟ تو اس سائل نے اشارہ کیا کہ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نے حالت رکوع میں مجھے چاندی کی انگوٹھی دی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کے چہرہ مبارک سے فرحت اور مسرت کے آثار نمودار تھے, اور آپ نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی, اور آیت پڑھ کے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نیک اور متقین لوگ وہ ہیں کہ جو حالت رکوع کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ آیت کریمہ پڑھ کے اس کا مصداق بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا. اسی طرح ایک اور بات آپ کی سخاوت پہ کر پہ غدیر خم پہ آتا ہوں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 4 درہم اس طرح صدقہ کیے, ایک آپ نے صبح کے وقت صدقہ کیا, ایک آپ نے رات کے وقت صدقہ کیا, ایک آپ نے اعلانیہ صدقہ کیا, اور ایک آپ نے رات کو صدقہ کیا. اللہ رب العزت کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی. اور اگر یہاں پر میں یہ کہوں کہ ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا, اہل بیت کی بارہا بار ایسا ہوا کہ اہل بیت کی بہت ساری ایسی باتیں اللہ کو پسند آتی ہے, اللہ قرآن اتار دیتا ہے. ہم تو جانتے نہیں ہیں, ہم تو سوچتے نہیں ہیں, پتہ نہیں ہے مولا علیہ السلام جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کتنی دفعہ سجدہ کرتے ہیں. اللہ پاک حضرت علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس وقت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت اتاری. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نیک اور متقین لوگ وہ ہیں کہ جو صبح بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں, رات کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں, اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں, اور پوشیدہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. آپ کی بات بڑی اچھی لگی, مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ بے شک اہل بیت وہ ہے کہ یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں, یہ لوگ وہ عمل کرتے جا رہے ہیں, اللہ وحیاں بھیجتا جا رہا ہے, قرآن کی آیتیں ان کے بارے میں بتاتا جا رہا ہے. اگر اہل بیت پہ بات شروع کر دے تو ایک اس کے لیے ایک پورا سیگمنٹ چاہیے. کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حضور فرماتے ہیں میں 2 بھاری چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ میری مثال اور اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. تو غدیر خم پہ آتے ہیں. میں اپنے سامعین سے یہ بتاؤں گا, عرض کروں گا کہ خم یہ جب آپ مکہ المکرمہ سے واپس پلٹیں تو خم ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ دیگر گرد و نواح سے جو لوگ آتے ہیں وہ وہاں سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ جب سب لوگوں نے ڈیوائیڈ ہونا تھا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ یہاں پہ ایک فصیح و بلیغ خطبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کیا جائے. اس کا سینیریو اور اس کا جو پس پشت واقعہ ہے وہ سیرت نگاروں نے یوں لکھا ہے
کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوے میں بھیجا آپ کو سپہ سالار بنا کے. اس غزوے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی. فتح تو ہونی تھی, خیبر شکن جو تھے اس کے سپہ سالار, تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوئی, مال غنیمت حاصل ہوا. تو جب مال غنیمت حاصل ہوا حضور حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو متعین کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اب اس مال غنیمت کے اوپر امیر ہیں اور کسی کو آپ نے کچھ نہیں دینا, یہ سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے, حضور جیسے چاہیں گے اسے تقسیم فرمائیں گے. چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں سے کپڑے دیے جائیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا کہ آپ بھی حج کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. لیکن جب وہ قافلہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جسموں کے اوپر مال غنیمت کی وہ چادریں تھیں, وہ لباس تھیں. تو آپ نے شدید غصے کا اظہار فرمایا کہ جب میں نے منع کیا تھا کہ اس کو تقسیم نہیں کرنا, اسے بعین ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے, امام الانبیاء, امام المرسلین, خاتم النبیین, آپ جیسے چاہیں گے اسے تقسیم فرمائیں گے. تو اس وقت کچھ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے, چونکہ آپ نے جو یہ فرمایا تھا کہ اس طرح اس کو اس طرح تقسیم نہیں کرنا, اور بہتر بھی یہی تھا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا. تو کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے, وسوسے پیدا ہوئے, شکایات کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شکایات حضور کے کان مبارک تک بھی یہ پہنچی. تو جب آپ حج مبارک سے فارغ ہو گئے اور غدیر خم پہ پہنچے, اب حضرت علی کی شان دیکھیں, اب حضور نے چاہا کہ اب ان شکوک و شبہات کو دور کر دیا جائے. اس وقت اللہ کی حمد بیان کی, اپنی نبوت و رسالت کا لوگوں کو بتایا, اور پھر آپ نے وسیع اور فصیح اور بلیغ الفاظ کے اندر, واشغاف الفاظ کے اندر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. تو علی بمعنی یہاں پہ محبوب ہیں. عربی لغت بڑی فصیح اور بلیغ ہے جس کے کئی معنی ہیں. تو علی کا مولا کا معنی محبوب بھی ہے, مولا کا معنی سلطان بھی ہے, دوست بھی ہے, مددگار بھی ہے, رہبر بھی ہے, بے شمار اس کے معنی ہے. لیکن یہاں پر سیرت نگاروں نے اور تاریخ نگاروں نے یہاں پر اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں. علی کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے, اور علی کی جو محبت ہے وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اگر ہم یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ظاہری بات ہے, اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر, اپنا لیڈر, اپنا سردار انبیاء ہیں وہ بے شک, اور ہم سب کچھ ہی وہ خدا کی ذات کے بعد اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو یہ ہم پہ فرض ہے کہ جو ہم نبی کو مانتے ہیں وہ ہم نے علی کو ماننا ہی ماننا ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے ہی بتایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. حضور نے ارشاد فرمایا نا, علی میں علی سے ہوں, یعنی میرے کمالات کا اظہار جو ہے نا وہ حضرت علی کی ذات سے ہوگا. تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کے اوپر بڑی خوبصورت بات میں عرض کروں گا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں, اصل میں یہ ہے کہ آج ہم زبانی دعوے دار ہیں, حقیقی یوں کہہ لیں کہ ہم چوری کھانے والے جو ہیں وہ مجنو ہیں, خون دینے والے مجنو جو ہیں وہ کم رہ گئے ہیں. تو حقیقی محبت یہ ہے کہ جو ہم زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں. اگر حضرت علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نماز سے محبت ہونی چاہیے, اگر ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں تو قرآن سے محبت ہونی چاہیے, کیونکہ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اور اگر ہم علی سے محبت کے دعوے دار ہیں تو دین کے معاملات کے اندر جو ہے ہمیں صحیح معنوں پہ چلنا چاہیے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دیکھیں, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کے پانی سے فصل کو سیراب کیا جائے اور اس فصل سے گھاس پیدا ہو, مکئی پیدا ہو, اور اس کو ایک بکری کھا لے اور وہ بکری دودھ دے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا تقویٰ یہ ہے کہ میں اس دودھ کو بھی نہیں پیوں گا. اب دیکھیں کتنے واسطوں سے ہوا ہے, میں اس گھوڑے پہ سواری بھی نہیں کروں گا, ایسا وہ بھی روایت ملتی ہے. تو یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا تقویٰ ہے, اور آپ کی بہادری اور شجاعت کی ایک بہت بڑی مثال وہ ہجرت کی رات ہے کہ جب تمام کفاران مکہ اور روسہ مکہ نے یہ ایک طے کر لیا کہ ہم یک بارگی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر اور آپ کے اوپر حملہ کریں گے, نعوذ باللہ آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے. تو اس رات بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ نبوت نے اس رات بھی اگر کسی کا انتخاب کیا تو وہ خیبر شکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھے. اسی بات بھی فرمایا تھا نا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی سکون سے نہیں سویا. جی ایسے ہی ہے, اس رات میں سکون سے سویا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں صبح اٹھ جاؤں. اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ, کسی نے پوچھا علی کس رات آپ سکون سے سوئے, تو فرمایا کہ جس رات ننگی تلواریں برہنہ تلواریں لے کے کفار کھڑے تھے اس رات مجھے بڑی چین اور سکون کی نیند آئی. اس میں دو باتیں, ایک تو یہ کہ علی کو محبت مصطفیٰ بہت تھی,
परवरदाए निगाह नबुव्वत थे, परवरिश हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुई है, अबू तालिब ने आपकी जो है परवरिश की है। तो जब परवरिश इन नफूस कुदसिया ने की हो तो फिर कमाल जो है वो रूज पे क्यों ना पहुंचे। और दूसरी वजह यह कि हुजूर ने इरशाद फरमाया था, अली जब सुबह होगी तो लोगों की अमानतों को उल्टा के तुम भी मदीना आ जाना। अब ये हो ही नहीं सकता था, दुनिया इधर की उधर हो जाती। हजरत अली फरमाते थे सुबह होनी थी और मैंने लोगों की अमानतें लोगों को लुटानी थी और फिर मैंने मदीना पहुंचना ही पहुंचना था। इसी तरह निगाह नबुव्वत हर मकाम के ऊपर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर आके खड़ी होती है। जब इसी तरह हिजरत फरमा के आप रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं तो अब अंसार मुहाजिरीन के दरमियान मुवाख़ात कायम करते हैं। मैं बस आखिरी बात को क्लोज कर रहा हूँ। मुवाख़ात कायम करते हैं, सबको भाई भाई बना दिया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रह गए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। आका करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में मेरा भाई है और आखिरत में मेरा भाई है। तो आखिरत में ये अगर मुझे पैगाम देने दें जो उम्मत की इत्तेहाद और इत्तेफाक का, वो ये है कि तमाम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और अहले बैत ये आपस में कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं था, ये आपस में शीरो शकर थे। और इसमें कुरान की नस है 26वें पारे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमा बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और इनके तमाम सहाबा जो हैं वो आपस में शीरो शकर है, मोहब्बत करने वाले हैं। तमाम सहाबा अहले बैत की बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और अदब करते थे और अहले बैत भी जो है वो सहाबा को कदर की निगाह से देखते थे। इसलिए कि सहाबा के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, हुजूर ने फरमाया सहाबी कन नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। और सहाबा जो हैं वो जगह जगह इनकी मिसालें मिलती हैं, तो किस तरह सादात का और अहले बैत का किस तरह वो अदब करते हैं। बड़ी प्यारी बात की मौलाना साहब ने कि बेशक अहले बैत का घराना काबिल अदब है और हम सब पे, तमाम सहाबा पे, हर एक पे फ़र्ज़ है, क्योंकि सदात का जो मुकाम है ये हम सब जानते हैं। और मैं फ़ौरन जाऊँगी कलाम के ऊपर, लेकिन कलाम पे जाने से पहले मैं आपकी जो आपने बात की बड़ी प्यारी बात थी कि मौला अलैहिस्सलाम जब सोए, इसलिए मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए सूरज गवाह रहना कि मैंने तुझे तलू और गरूब होते देखा है, तूने कभी अली को सोते नहीं देखा। तो मौला ने कोई दावेदार कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई अगर खुदा की बनाई चीज़ों से कलाम करे तो बेशक वो कोई हस्ती है जो ऐसे ऐसे दावे करेगी, जो अपने कामयाब होने का तब कहेगी कि जब अल्लाह ने भी बताया नहीं है। तो इसके ऊपर हमारी डिटेल से गुफ्तगू चलती रहेगी। मैं गुजारिश करूँगी अगर कोई कलाम पेश कर दिया जाए, उसके बाद नाज़रीन हमारी ब्रेक का वक्त हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर हम आएंगे ब्रेक से वापस। तब तक आप देखते रहिएगा प्रोग्राम मदाए रमज़ान। अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा, कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनू। ऊंची ज़ात अली दिए, अली दिए, ऊंची ज़ात अली दिए, ओ कायनात अली दिए, अली जितनी अली जितनी किसे दी जागीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनू। काबे च विलादत है, काबे च विलादत है, ओ मस्जिद च शहादत है, काबे च विलादत है, मस्जिद च शहादत है, अली वर्गी दुनिया ते ताकीद विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने थे।
اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین علیہ السلام۔ جی ناظرین، جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کر رہے تھے امام علی علیہ السلام کی زندگی پر، امام علی علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے، اسی شان کی صورت میں ایک شعر بیان کروں گی۔ تو نے سمجھا ہے صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی، تو نے سمجھا ہے صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی۔ میرے کرار کی جرت کا اندازہ تو دیکھ، میرے کرار کی جرت کا اندازہ تو دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو ٹھوکر سے جگاتا ہے علی۔ امام علی علیہ السلام کی جو شان ہے، جو ذات ہے، ہماری سوچوں سے ہماری سوچ شاید ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، سوچ سے تو وہ آگے کی بات ہے۔ بہت میں نے کہا، بہت آگے کی میں نے بات ہے۔ جب سے یہ ٹرانسمیشن میں جب سے ابھی آج 21 رمضان کے حوالے سے جتنی دیر سے میں اس سیٹ پر آ کر بیٹھی ہوں، میں نے آتے ہی ایک بات کی تھی کہ جناب امیر علیہ السلام کی ذات کو بیان کرنے کے لیے یا تو خدا کی ذات موجود ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ضروری ہے، یا جناب ابو طالب علیہ السلام ہونا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی اگر ہم بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، تو ان کی نعت بیان کرنے کے لیے، ان کی نعت وہ شان بیان کرنے کے لیے جو اصل شان ہے، تو کم از کم ابو طالب علیہ السلام ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم بات کریں جناب ابو طالب علیہ السلام پر، تو کتنی پیاری ہستی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، کتنی بڑی اس کائنات کی ہستی ہے کہ جس کی گود میں محمد اور علی پلتے ہیں۔ یہ ہستی اکثر بڑا کم یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ایسی شخصیات پر بات کریں جو کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، جو کہ ہمارے انسان کے خلق ہونے کی وجوہات خدا کی عبادت اور اہل بیت ہے، ذکر اہل بیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، مطلب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرو، علی کی تسبیح کرو، علی کی بات کرو۔ تو جناب امیر کی ذات کا اندازہ اگر ہم اپنی سوچ کے مطابق لگانے چلیں تو محمد کو جس طرح ماننے کا حق ہے، علی کو ماننے کا حق بھی اسی طرح ہے، کیونکہ جناب امیر کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ تا قیامت ہو سکتی ہے۔ نبی پاک نے جگہ جگہ ہر مقام پر یہ چیز بیان کر دی ہے، ہر جگہ پہ بتائی ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ اس کائنات میں کہتی ہوں کہ کتنی شان ہے جناب ابو طالب کی، کتنی شان ہے کہ جو محمد اور علی جیسے وہ لوگ پال کے دے رہا ہے، جو اسلام کا مرکز ہے، جن کے لیے دین اترا ہے، تو وہ ذات خود کیا ذات ہوگی؟ دین ہے جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے، جن کے لیے کہا، تو وہ سوچیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات کیا ذات ہوگی کہ جو جس کی پالی ہوئی ہستیاں ایسی ہوں تو اس کی اپنی ذات کیا ذات ہوگی۔ تو میں کہتی ہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ ایک خدا کی بارگاہ میں ایک عرضی ہے کہ یا اللہ وہ زبان عطا کر کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان بیان کر سکے، جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بتا سکے کہ جس نے ہمیں محمد اور علی جیسی ہستیاں دی ہیں، جس نے ہمیں کیا تربیت، ایسی تربیت کر دی ہے کہ اس کائنات میں دوبارہ کوئی ایسی تربیت کسی کی کر ہی نہیں سکا، کوئی دوسرا محمد بنا ہی نہیں سکا، کوئی دوسرا علی بنا ہی نہیں سکا۔ تو یہی وہ تربیت تھی جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مولا کائنات کی جو تربیت ہوئی، یہی وہ تربیت تھی جو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پھر آگے چلتے چلتے امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام، ان تمام ہستیوں میں یہ ساری تربیت پھر یہیں سے آئی۔ تو اگر ہم اس کا پہلا پوائنٹ دیکھیں تو عبد المطلب علیہ السلام کا گھرانہ ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے، جس ذات نے یہ سارا کچھ سکھایا، اور وہ چلتا چلتا ہمارے آخری امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی اوپر آ کر ختم ہو جائے گا۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو تب ہم سب اسی طریق سے اور اسی طرح چلیں گے، اور ہم دیکھیں گے، کوشش ہے، دعا ہے کہ خدا، ہم قبروں میں بھی کہتے ہیں کہ اپنے امام کی دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہمیں اٹھا، ہم
چاہے قبروں میں کیوں نہ ہو تو روحیں اٹھ کے آئیں گی کہ ہم اپنے امام کو دیکھ سکیں. یہ اب بات کر رہی ہے نا کائنات کی کہ اسی خاندان سے کائنات کی شروعات ہے اور اسی خاندان پہ ختم ہے. ایسی بات ہے ڈاکٹر، میں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اللہ نے شروعات بھی وہیں سے کی ہے اور ختم بھی وہیں پہ کرتے رہے. تو گھرانہ اہل بیت کی تو شان بیان کرنے کے لیے میں پھر وہی بات کروں گی، بہت ایک لمبی ڈیٹیل چاہیے ہوگی، شاید وہاں تک جانے میں بڑا ہمیں چاہیے ہوگا کہ یار ہم کریں، لیکن ابھی ہم اس کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے، اپنی باتوں کو کرتے رہیں گے، اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور جتنی ہمارے ساتھ اگر ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں اگر ہمیں کوئی مولانا بھی جوائن کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آج ہم اگر شہادت مولا علیہ السلام پہ بات بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو تعارف کروا دوں، ہمیں بہت ہی اچھے نعت خواں ہیں، تینوں نعت خواں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھی آواز ہے ان کی. ہم ان کے تعارف کے بعد فوراً ایک کلام اپنے پروگرام میں ایڈ کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کروا دوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حافظ عبدالوحید. السلام علیکم جی. انہی کے ساتھ فیاض چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہی کے ساتھ زاہد علی صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی کلام مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. سخاوی کی وراثت ہے، عطائے کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے. یہ شب ہے کر ہے، یہ شب دماغ کی سویرا کا نوکر ہے. یہ جب چاہے اثر کرتے ضیاء وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے. اور وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو نہ دو سے
ارے گھٹائیں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے تو پھر کرم کی وراثت ہے کرم کی وراثت ہے دعائیں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا اور مکتا نہیں تم جانتے کہ کیا جاگیر ہے ستارے گوار زو سمائے کی وراثت ہے کیونکہ علی بہت خوب کیونکہ یہ علی کے ہیں گھر والے وفا ان کی وراثت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شک کہ سب چیزیں ان کے تابع تھیں وہ کسی کے تابع نہیں اور واقعی وفا ہم نے دیکھی ہے انہوں نے نبھا کے دکھایا ہے آپ دیکھیں نا حضرت علی سے لے کر حضرت امام حسین تک جو وفا نبھائی گئی ہے وہ کوئی بھی نہیں نبھا سکتا اور نبھائی اپنے لیے نہیں ہے اسلام کے لیے بے شک ایسے ہی ہے اپنا دیکھا جائے تو ذاتی دشمنی تو اہل بیت کی کسی سے بھی نہیں تھی سارا معاملہ دین کا تھا سارا معاملہ لا الہ الا محمد رسول اللہ بچانے کا تھا یزید سے بیعت نہ لینے کا معاملہ تھا ورنہ دیکھا جاتا تو دین تو تب بھی چل رہا تھا نمازیں تو تب بھی سب پڑھ رہے تھے اس سے پہلے بھی جو دین تھا لیکن جو دین کا جو نانا کا دین بچانا تھا بے شک جو نانا کا دین بچانا تھا جیسا نانا چھوڑ کر گئے تھے دین جو حکم دے کر گئے تھے امام نے وہ دین بچایا اور وہ دیکھا اس دنیا نے دیکھا بے شک آج بھی سب سے بلند سب سے اونچا سب سے بڑا نام امام حسین علیہ السلام کا ہے بعد ذات خدا بعد ذات نبی تو ابھی میں چاہوں گی کہ ایک اور کلام اگر ہم پروگرام میں پیش کریں اور فیاض چشتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کوئی مولا کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ عقیدت پیش کیجیے گا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں چکا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کرنی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کوششیں کرنی زمانے نے جھکانے
زمین پر ہے کرم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنگ اسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنگ اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر بھولائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا کوئی شک نہیں اس میں ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا دیکھتے رہیے پروگرام ادائے رمضان ملتے ہیں بریک کے بعد مجھ کو میری ماں نے پہلی یہ تعلیم دی مجھ کو میری ماں نے پہلی یہ تعلیم دی خوف دنیا کا مت رکھنا یا علی مدد کہنے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جو تقریباً جب سے ٹرانسمیشن ہم نے سٹارٹ کیا تب سے جاری ہے کلام بھی لے رہے ہیں ظاہری بات ہے ساتھ ساتھ کلام اور منقبت مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم مطلب وقت کی مناسبت کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور جس طرح چیزوں کو ہم مینیج کر پا رہے ہیں آج ہم کر رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس نعت خواں بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اور ہمیں پھر سب کو لائن اپ کر کے اور سب کے کلام پروگرام میں پیش کرنے ہوتے ہیں لیکن میں اس سے پہلے آپ کو تعارف کروا دوں بہت ہی معزز شخصیت ہیں علامہ محمد اقبال قادری صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم جی انہی کے ساتھ ہمیں ہمیشہ کی طرح آپ سب کی جانی مانی شخصیت ہے عاقب امتیاز نقشبندی صاحب انہوں نے بھی جوائن کیا ہے السلام علیکم جی ہم سب سے پہلے آپ نے کلام پہ جائیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم زاہد بھائی سے کوئی مولا کی بارگاہ میں کچھ بھی آپ پیش کرنا چاہیں اس کی اجازت آپ کو اختیار دیا رخ نار کے غلام کو لیے جا رہے ملائکہ
رخ ناری ان کے غلام کو لیے جا رہے ملائکہ وہ پکڑ خلد کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا پھر اس ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا جو علی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا اور لکھو ناز یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی لکھو ناز یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی بولو آپ پاک سے جوڑ دے بولو آپ پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا بولو آپ پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہیں کو توڑ دے ماشاءاللہ بہت ماشاء اللہ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں کیا بات بہت خوب بہت خوب جی علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا شہادت جو حضرت علی کی وہ ایک ایسی شخصیت ہیں ایسی حیثیت جن پہ ہم بات کر ہی نہیں سکتے تو آپ کو بے شمار لقب دیے گئے مولا کائنات شیر خدا اس کی کیا وجہ تھی یہاں تک ابو تراب مٹی کا باپ جی سب سے پہلے تو آپ کا مقام و مرتبہ اگر ہم دیکھیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے بے شک کہ جب پیدا ہوتے ہیں آنکھ نہیں کھولتے اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو جب پکڑاتی ہیں آپ اسی وقت آنکھیں کھول لیتے ہیں علماء نے یہاں بات لکھی ہے کہ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں جب دنیا میں آؤں تو پہلے جس کی زیارت کروں وہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور پھر آپ گٹی دیتے ہیں نام بھی رکھتے ہیں علی بلندی والا بلند اور پھر سب سے پہلے ایمان بھی آپ لاتے ہیں بے شک اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے النظر علی عبادہ واہ 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 کہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے کیا بات تو جب اتنے سارے ٹائٹل اتنے سارے بلکہ آپ کی شادی کا واقعہ علامہ طبری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ
عقد کا حضرت فاطمہ زہرا سے شادی کے حوالے سے آپ نے پیغام بھیجا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں میرا رب چاہے گا میں وہاں فاطمہ کا رشتہ کروں گا. کہتے ہیں چند ہی دن گزرے تھے, آقا علیہ السلام نے پیغام بھیجا علی آ جاؤ. واہ واہ. آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے, فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے, تمہارا نکاح سبحان اللہ. میری بیٹی فاطمہ سے اللہ نے جنت میں کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر ساری روح داد شاید الفاظ میں سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نکاح پڑھایا, 70,000 ملائکہ 70,000 حوران جنت سبحان اللہ. جنت میں حضرت علی اور فاطمہ کی شادی کے مہمان نواز بنے. سبحان اللہ. اور پھر جو جنت کا اعلیٰ درخت طوبہ ہے اس کو کہا گیا کہ تو خزانے برسا. واہ واہ. نکاح فاطمہ اور نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے موقع پہ وہ خوشی سے جوم اٹھا, خزانے برسائے. پھر حوران جنت کو کہا گیا کہ وہ پلیٹ لائیں, بڑے بڑے تھال لائیں, واہ واہ. ان کو بھر لو. اور جس طرح دنیا میں ہم کھجوریں تقسیم کرتے ہیں نکاح پہ, اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کے اندر طوبہ درخت کے خزانے جو ہے حوران جنت کو کہا حوران جنت کو تقسیم کرتی رہو, قیامت تک کبھی ختم نہیں. صبح مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ امام علی علیہ السلام نے بہت بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ امام علی علیہ السلام نے یہ خواہش, آپ دیکھیں آپ کسی کو اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی اگر بظاہری بچے ہیں یہ تو اگر بچہ کوئی بھی ہو وہ جس کو سمجھ ہی نہیں ہے, بوجھ ہی نہیں ہے, ہوش ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے خواہش رکھ سکتا ہے نا. خواہش اس کے لیے رکھنا, اور کون سی ذات اور خواہش کے رکھ رہے ہیں کہ میں جب اپنی والدہ کے ہاتھوں میں ہوں, جب ان کا نزول کعبے کے اندر ہوا اور جب میں اپنی والدہ کے ہاتھوں میں ہوں تو وہ پہلا چہرہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ وہ دیکھو. جب کیفیت آپ کی والدہ محترمہ پیدائش کے مرحلات بیان کرتی ہیں تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں جب آپ کی ولادت ہوتی ہے, کیا بات. تو اس وقت مجھے وہ کیفیات وارد ہوئیں جو عورت کو ہوتی ہیں اس لمحات میں, تو میں بے بس ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹتی ہے, آواز آتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہو. اور کتنی پیاری بات ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو سجدوں میں آتی ہیں, کہ یہاں ان کی والدائیں سجدے کرتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, اور ان کے بچے جو ہیں وہ سجدے میں. جیسے اس دن ہم بات کہہ رہے تھے کہ جب ظہور ہوا امام حسن علیہ السلام کا تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ظہر پڑھی ہے اور امام حسن علیہ السلام کا ظہور ہو گیا, اور ظہر پڑھتے ساتھ بی بی نے عصر ادا کر لی. تو ان کے ظہور کی جو نوعیت, اور میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے لیے ولادت کہنا بھی اٹس مائی مطلب پرسنل اوپینین ہے, میری اپنی ایک پرسنل اس پہ رائے ہے کہ ولادت جو ہوتی ہے ولادت ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کی, جو ہم لوگ جس پروسیس سے گزر کے آتے ہیں ہم سب جانتے ہیں ولادت ہم جیسے لوگوں کی ہوتی ہے. ان کا فقط نزول یا ظہور ہوتا ہے, یہ نازل ہوتے ہیں یا ان کے ظہور ہوتے ہیں. ولادت جیسا لفظ میں پرسنلی کبھی میں نے ان کے لیے یوز نہیں کیا, بالکل ہم نے کبھی ان کے لیے میں نے کبھی یوز نہیں کیا. میں وہ سمجھتی ہوں کہ نہیں, کیونکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو ذکر خدا میں آتی ہے اور ان کے چلنے پھرنے کے ساتھ خدا آیتیں نازل کر رہا ہے, خدا وہی بھیج رہا ہے, خدا جبریل کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ یہ کرو, جاؤ وہ کرو, جاؤ فلانی آیت سنا دو, فلانی آیت علی کے بارے میں, فلانی آیت حسین کے بارے میں. اور پورا قرآن اہل بیت, اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نام علی لینا کتنے ختم قرآن کے برابر ہے. تو نام علی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. مولانا صاحب یہاں پہ آپ سے ایک سوال کروں گی کہ جب مولا علی علیہ السلام اپنے ظاہر بات جب ابو طالب علیہ السلام نے پرورش شروع کی ہے اور جب پالنا شروع کی ہے, تو بعض اوقات جیسے اکثر لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے جیسے ایک گھر میں 2 کزنس ہو یا تو وہ بڑا ہوتا ہے, لیکن ہمارے لیے یہ ایک بڑی یہاں سے اگر ہم میسج بھی دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم اس گھرانے سے دیکھیں تو علی وہ ہے جو ہمیشہ نبی کے تابع رہے ہیں, کبھی نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کی ہے, کبھی نبی کے آگے قدم بڑھا کے نہیں, اور اگر کبھی چلے بھی ہیں تو بحکم اللہ چلے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی وفا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل, میں نے وہ شادی کا وہ میں واقعہ سنا رہا تھا, تو اسی میں علماء نے ایک چیز بیان کی ہے, چند جوڑے ہیں جن کا نکاح اللہ نے آسمان پہ پڑھایا ہے, ان میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے. ہر ایک کے نکاح دنیا میں ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. مولا کائنات علیہ السلام کا نکاح اللہ تعالیٰ نے جنت میں, اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وفا, شاعری, محبت, عقیدت, دیکھنے انعام بھی تو کتنا بڑا ہے کہ وہاں میں رشتہ کروں گا اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا, میرا اللہ حکم دے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں, اور
جب پھر آپ کا نکاح مبارک ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، تو پھر جب اگلے مرحلات شروع ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، کہ جہاں مصطفیٰ علیہ السلام کے سفر کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے، انتہا بھی وہیں ہوتی ہے، انتہا بھی وہیں پہ ہے۔ جب آنا اور اپنی پھر وہ چادر مبارک کہ جس کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، وہ چادر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچوں کو اس میں لے کر فرمایا پروٹوکول کے ساتھ بٹھاتی ہیں، اور آقا علیہ السلام بھی آپ کی آمد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر چادر والا جو آپ واقعہ مسند امام بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت علی علیہ السلام، جناب حضرت حسن مجتبیٰ، جناب امام حسین، ان کو اپنے چادر کے نیچے لے کے دعا فرماتے ہیں، یا رب العالمین یہ میری اہل بیت ہے، بے شک تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت بے فرما۔ شک بے شک۔ تو یہ سارے محبتیں، یہ ساری جو عقیدتیں ہیں مولا کائنات کے ساتھ، رشتہ ہی بڑا ایک ایسا داماد اور سسر والا جو معاملہ ہے، وہ ایسا پیارا رشتہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ کہاں ہیں مولا کائنات؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑا سا طبیعت میں اکتاہٹ، مسجد کی طرف گئے ہیں، جو آپ نے بولا لفظ ابو تراب، واہ واہ، کہ اس موقع پہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلاش کرتے کرتے مسجد میں گئے، تو آپ نے تہبند پہنا ہے اور لیٹے ہیں مسجد کے صحن میں، تو جب آپ کو ڈسٹ لگی دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام تو فرماتے ابو تراب اٹھو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری دلیل مولانا نے بیان کی کہ ابو تراب کہاں سے پڑا۔ یہیں پہ جی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج کا جو ہمارا بہترین ٹاپک تھا، وہ ٹاپک جتنی ہم اپنی اوقات کے مطابق، خصوصاً میں یا ڈاکٹر عمیر، جتنے بھی لوگ یہاں موجود تھے، جتنا ہم نذرانہ عقیدت پیش کر سکتے تھے، یا جتنی زبان نے اجازت، جتنی دیر کی دماغ جتنا اجازت دے رہا تھا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ دعا یہی ہے کہ آج کی اس ہمارے نذرانے کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ایک دفعہ پھر جانے سے پہلے اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام ابن ملجم پر لعنت بے شمار۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ دعا خان کو دیجیے اجازت، اور ڈاکٹر عمیر کو اجازت۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے حاکم امتیاز نقشبندی سے ریکویسٹ کروں گی کہ مولا کی بارگاہ میں کوئی کلام پیش کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، دنیا مجتبی حسن، دنیا عاشقی کی خبر مجتبی حسن، لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے، تو پیارا علی کا ہے، ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب، ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب، راج دلارا علی کا ہے،
اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ